آپ کو پتہ ہے ایک ہی کیس میرے اگینسٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ مبشر لقمان نے کی تھی, اور اس نے بہت جدوجہد کی تھی. پھر اس نے میڈیا پہ آ کے معافی وہ کیا تھا کہ لائک حریم کے پیچھے کوئی ہے, میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میرا کیس نہیں ہو رہا, میری FIR نہیں ہو رہی, اور یہ وہ. اس نے مجھ پہ اتنے بڑے بڑے الزام لگائے. اس نے ایون کہ یہاں تک الزام لگائے کہ میں انڈین ایجنٹ ہوں, لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے. یہ جب بھی دبئی جاتی ہے تو یہ انڈین لوگوں سے کیسے ملتی ہے, تو انڈین اسٹار سے اگر ملتے ہیں تو آپ بھی ملتے ہوں گے بہت ساری جگہ, اتفاق ہو گیا. اب میں کسی انڈین سے ملتی ہوں اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ میں ملک کے ساتھ کوئی غداری کر رہی ہوں یا کچھ کر رہی ہوں. آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, آپ کسی پہ اتنا بڑا ایلیگیشن کیسے لگا سکتے ہو. بٹ اس بندے کو بھی مبشر صاحب سے خود بات نہیں کی, مبشر صاحب کی اور میری آپس میں اتنی لڑائی ہو گئی تھی کہ وہ چلے گئے تھے, مطلب عدالت میں گئے, پھر بہت ساری جگہوں پہ گئے. لیکن اس میں ابھی بھی اگر آپ میڈیا پہ بھی دیکھیں, بلکہ جیو کے اس میں دیکھیں, تو الحمدللہ میں فاتح تھی. بیکاز ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسا سالڈ پروف نہیں تھا, دوسرا یہ کہ وہ کس بھی آپ پہ مجھ پہ کیس کرتے. وہ جہاز میں انہوں نے ہمیں خود بٹھایا, ٹھیک ہے, وہاں تک ہمیں خود لے کے گئے. ایک بندہ اپنے جہاز میں بٹھا کے اور بعد میں کہ جہاز سے چوری لے کے سامان. آپ ہمیں کیسے, میں ایئرپورٹ سے کسی کی کوئی چیز, مطلب جہاز کے اندر سے لیپ ٹاپ لے کے, اور میں ایئرپورٹ سے ایک بندے کے جہاز کے اندر, وہ بھی اس کا پرائیویٹ جیٹ ہے, اور پرائیویٹ ایئرپورٹ کے اندر کتنی سیکورٹی ہوتی ہے. آپ کبھی آتے ہو, آپ پہ کیمرے ہوتے ہیں, آپ وہ ویڈیو دے دو کہ جس میں نے آپ کا لیپ ٹاپ لیا یا میں نے آپ کی چیزیں لی, آپ وہ پروف تو دو تاکہ آپ کا کیس فائل ہو. آپ زبانی کلامی اگر مجھ پہ کیس کرو گے تو آپ کا کیس کون لے گا. کہیں پہ بھی تو قانون میں ایسا ہے کہ آپ کے پاس پروف ہیں تو آپ ون کر سکتے ہو, ادروائز نہیں. بٹ اس نے کہا کہ شاید میں صحافی ہوں, اور میں بہت بڑا صحافی ہوں. اس وقت نو ڈاؤٹ کہ مبشر لقمان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. کھرا سچ وہ ایک پروگرام کرتے تھے, اور ابھی تو خیر ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور چولوں کی وجہ سے وہ نیچے گرے ہیں, اور وہ کہ ہر عروج کو زوال ہے. بے شک کوئی بھی اگر اپنے اندر اتنا وہ کہ میں جس میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور جو ناانصافی کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر منہ کے ہی بل گرتے ہیں. میرا تو یہی ماننا ہے اور یہی کہنا ہے. لیکن اس وقت وہ کھرا سچ پروگرام کرتے تھے. پھر ان کے آفس کے باہر میں گئی, پھر اس نے کہا کہ میری گاڑی پہ اٹیک کرنے کے لیے جا رہی ہے. میں اب اس سے ملنے جا رہی ہوں, میں اس کی گاڑی پہ اٹیک کروں اور وہ کروں. اور حریم, مطلب ایک لڑکی کسی کو جا کے مار سکتی ہے یا کسی پہ اٹیک کر سکتی ہے. لڑکیوں نے ساری, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, عورتوں نے مردوں کو بڑا مارا ہے, لیکن بڑی پیڑی پیڑی جگہ پہ مارا ہے. کبھی پیار سے مارا ہے, کبھی غصے سے مارا ہے, لڑکیوں نے مارا ہے. ایکس چینل کے اندر باہر جا کے میں مطلب ایسا کچھ کر سکتی ہوں. چلے میں آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے آئی ہوں, آپ کے پاس کوئی ایسا پروف تو ہو کہ آپ دو کہ یہ مجھ پہ اٹیک کرنے آئی. میں آپ سے بات کرنے اگر کہیں پہ آ رہی ہوں تو آپ میری فوٹیج لے کے یا وہ نکال کے کہیں کہ یہ مجھ پہ اٹیک کرنے کے لیے آئی ہیں. اٹیک کرنے بندہ جائے گا ساتھ میں اپنی سیفٹی کے لیے کچھ تو لے کے جائے گا نا, کوئی ہتھیار تو استعمال کرے گا نا. تو ایسی کون سی ہے کہ جہاں پہ بندہ مطلب جا کے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ آپ میرے پیچھے بات نہ کرو. اس وقت جب وہ بہت لمبی لمبی تقریریں میرے پیچھے کرتے تھے, اور جو بھی ان کی, مگر ایک دیکھیں, اگر کوئی بھی اس طرح اٹیک کرتا ہے تو بات ایک دم مطلب دشمنی سے نہیں شروع ہوتی, پہلے دوستی ہوتی ہے, پھر وہ دوستی تھی نا, دوستی تھی. دیکھیں ہم فیاض الحسن کے جوہان کے آفس میں گئے تو وہاں پہ پائلٹ بیٹھا ہوتا جو مبشر لقمان کی جیٹ کا پائلٹ تھا, پرائیویٹ جیٹ کا پائلٹ تھا. تو ہم ایسے ہی ہنس رہے تھے, تو مبشر ہمیں انہوں نے کہا, فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ آپ جو ہے آؤ, میں آپ لوگوں کو پرائیویٹ جیٹ کی جو ہے تو سیر کرواتا ہوں. اور اس نے ہمیں مبشر لقمان کے پرائیویٹ جیٹ کا نہیں کہا تھا کہ اس میں آپ کو بٹھاتا ہوں یا اس میں آپ کو کہیں کرواتا ہوں. انہوں نے اپنے کسی اور دوست کا وہ کہا. تو جب مبشر لقمان کا جو پائلٹ تھا اس نے کہا کہ میں مبشر صاحب سے بات کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, تو ان کے پرائیویٹ جیٹ میں ان کو بٹھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اور ان کے علم میں تھا کہ آپ جا رہی ہیں؟ ہاں علم میں تھا. مطلب ایک پرائیویٹ جیٹ کیسے ہم اندر جا کے بیٹھ سکتے ہیں بغیر کسی اس کے, جب پائلٹ ہوگا یا کوئی ہوگا تو ان کے ساتھ ہم اندر جائیں گے. تو مبشر لقمان نے باقاعدہ اس بات کی وہ کی کہ بے شک ان کو لے کے جاؤ, میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. بعد میں انہوں نے ہم پہ الزام لگا دیا کہ یہ میرے پرائیویٹ جیٹ میں زبردستی گھسی ہیں. ہم کیسے زبردستی گھس سکتے ہیں؟ میں اور سندل مطلب کیسے کسی کے پرائیویٹ جیٹ میں آپ زبردستی گھس سکتے ہو اور بیٹھ سکتے ہو کیا مطلب؟ اور اندر بیٹھی ہیں اور زبردستی انہوں نے میرے جو ہیں پائلٹ کو نشانہ بنائے اور اس جو ہے تو لیپ ٹاپ چوری کر کے وہاں سے نکل گئی ہیں. کون سا لیپ ٹاپ تھا؟ مجھے یہ نہیں پتا کون سا ایسا لیپ ٹاپ تھا. یہ تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے. مطلب کہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا, مطلب کون سا ایسا لیپ ٹاپ تھا جو وہ چوری کر کے یہاں سے گئی؟ حریم جی, آپ کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہو گیا کسی کی کیریکٹر کو اسیسینیٹ کرنا؟ ہاں ابھی تو بہت آسان ہو گیا کسی کی بھی کریکٹر کی وہ کرنا. آپ سے اٹھ کے بول دیں, مطلب کوئی پروف وغیرہ؟ ہاں آپ اٹھ کے کسی پہ کچھ بھی بول دیں وداؤٹ پروف, اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے اس بندے کی ساتھ کو تو نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا, لیکن ہر بندہ ایک فیملی, ایک خاندان, ایک وہ رکھتے ہیں, تو باقی بھی اس کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچے گا اور وہ بھی اس چیز سے متاثر ہوں گے. لیکن نہیں, ہم نہیں سوچتے, ہم اتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں. آپ نے کیا, ہم
آپ کو لگتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کا کیریکٹر اسیسینیٹ کرتے ہوئے غلطی ہو گئی؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے، ایک منٹ مجھے سوچنے دیں کہ میں نے کس کی کریکٹر اسیسینیشن، دیکھیں میں نے مفتی عبدالقوی کی وہ ڈیزرو کرتے تھے اس لیے کہ انہوں نے بہت بار مجھ پہ بھی اٹیک کیا، اور میں نے جو کیا میں نے پروف کے طور پہ کیا، اور وہ سارے پروف میں نے آ کے سب پبلک کو دکھائے. شہر رشید کی میں نے کی، شہر رشید کے ساتھ نو ڈاؤٹ کہ مجھے اچھے لگتے تھے، مجھے ان کی اچھائی، ان کے اندر بہت ساری اچھائی ہیں، ان کے ابھی بھی مجھے اچھے لگتے ہیں. مطلب ایک ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسٹریٹ فارورڈ ہیں، بہت ساری ان کی کوالٹیز ہیں جن کو میں آج بھی پسند کرتی ہوں. لیکن انہوں نے بس وہ باتیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی کہ یہاں پہ میں لوگوں کو بتاؤں یا پبلک کو بتاؤں. مجھے وہ چیز بری لگی اور اس چیز کو میں نے عیاں کیا، اور وہ بھی میرے پاس پروف تھا، ثبوت تھا، میں نے کیا. Are you still on talking terms with him? جی شیخ صاحب سے بھی دوستی ہے آپ کی کہ اب نہیں؟ مجھے اس کے بعد تو میری دوستی ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب دل پہ بات ہی نہیں لیتے. وہ والی بات ہے، عزت آنے جانے والی چیزیں بندے کو ڈیٹ ہونا چاہیے. ان کو نہیں فرق پڑتا کہ ان کی کوئی کریکٹر اسیسینیشن کرے یا نہ کرے، ان کے لیے یہ چیزیں معیوب ہی نہیں ہیں. شیخ صاحب کے لیے پی ٹی آئی کے علاوہ کون سا ایسا پولیٹیشین تھا جو آپ کو واقعی، مطلب پی ٹی آئی تو بہت بعد میں آئی ہے، لیکن شروع میں کون سا پولیٹیشین تھا جس نے واقعی آپ کو یہ چیز ریئلائز کی اچھا ہے یار یہ بڑا اچھا پولیٹیشین ہے؟ شاہ محمود قریشی مجھے اچھے لگتے تھے. اور نہیں، آپ کو پی ایم ایل این میں سے کوئی نہیں اچھا لگتا تھا؟ بہت سارے سے ملی ہیں، لیکن نہیں، مجھے میرا مائنڈ سیٹ ہی ان کے ساتھ نہیں، مطلب لائک وہ بہت شاطر، مطلب نہیں، بہت سارے میرے فرینڈ ہیں، فرینڈ شپ اپنی جگہ دیکھیں یہاں سے، لیکن نہیں اس ہاں مگر پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ توڑے گئے ہیں، تو آپ کو نہیں توڑنے کی کوشش کی؟ میری نون لیگ والوں کے ساتھ بن ہی نہیں سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ مریم اورنگزیب کے ساتھ میری لڑائی چلی، انہوں نے آ کے میرے خلاف باتیں کی، اور پھر اس کے بعد جو عظمیٰ بخاری ہے انہوں نے آ کے پبلکلی مجھے وہ کیا کہ حریم شاہ ایسے اور حریم شاہ ایسے، اور ان کے ساتھ میری وہ حنا پرویز بٹ کے ساتھ میرا پنکا ہوا، ان سب کے ساتھ. اور ٹویٹر پہ تو ایک جنگ ان کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہے. تو ان کے مائنڈ کے ساتھ میرے مائنڈ کی ذرا بھی کوئی اگر اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرے نا تو یہ دوبارہ سے آتی ہیں کریکٹر اسیسینیشن پہ. عظمیٰ بخاری اتنی بڑی پولیٹیشین ہے اور مطلب اتنا خود کو مہان سمجھتی ہے، بڑے بڑے اسکرین پہ جاتی ہے اور لوگوں کی پبلک کے انصاف کی بات کرتی ہے. تو وہ چیزیں خود ان کے خلق سے نیچے کیوں نہیں اترتی؟ ایک دفعہ ایک صحافی نے ایسے اسے کوشچن کیا کہ حریم شاہ نے آپ پہ یہ مطلب آپ کو اس طرح کریٹیسائز کیے، تو ایک معقول جواب بھی تو بندہ دے سکتے ہیں. لیکن جب بھی انہوں نے دیا کہ حریم شاہ کا کریکٹر کون سا اچھا ہے، وہ خود یہ اور وہ خود وہ، مطلب آپ کو میں جواب، آپ اگر کسی کے ساتھ مقابلے بازی بھی کرتے ہیں تو اس کو سیٹسفائی کریں، جواب سے سیٹسفائی کریں. بس ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا کریکٹر دیکھ لو، فلاں کا وہ کر دو. تو مطلب وہ عورتیں، وہ خواتین تو مجھے پسند ہی نہیں ہیں، جتنیوں سے بھی میں ملی ہوں، حالانکہ سب سے ہی ملی ہوں. لیکن کئی عورتیں پھر آپ کے بارے میں بھی یہی کہتی ہیں. میں نے کبھی کسی عورت کو ٹارگیٹ ہی نہیں کیا، سوائے حنا پرویز بٹ کو. وہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ حنا پرویز بٹ بہت زیادہ جب عمران خان کی ذات پہ بات کرنے کے لیے لگی تھی تو میرے پاس کچھ چیزیں تھیں تو میں نے ریویل کر دی. میں نے باقاعدہ آ کے کی کہ خود کو دیکھو. وہ بھی اس لیے میں نے ریویل کی کہ مطلب حنا پرویز بٹ آپ خود کو دیکھو اور عمران خان صاحب کو دیکھو. عمران خان کو آپ کبھی نشئی کہتے ہو، کبھی ڈرگ کہتے ہو، کبھی یہودی کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، اور خود آپ کی پرسنل لائف کیسی ہے. تو مطلب وہ تھوڑا بہت میں نے کیا، پھر مجھے بعد میں ہوا کہ نہیں اب ان کو کیا بندہ وہ کرے، پرسنل چیزوں کو ایسے نہیں لے کے